ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثناخانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی باوقار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دی یہ محفل عاشق مدینہ جناب سردار صوبہ خان اور انہاں دی زوجہ مرحومہ دی روح نوں ایصال ثواب کرن واسطے عقیدت و احترام دے نال منائی جا رہی ہے۔ عاشق مدینہ جناب سردار عثمان صاحب اور سردار دانیال صاحب اور انہاں دے دیگر جتنے بھی رفقا نے مبارکباد دے مستحق نے کہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچان واسطے اس محفل دا انعقاد فرمایا۔ اللہ انہاں نوں دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جنہ واسطے محفل منائی گئی ہے اللہ انہاں دی قبراں نوں باغات جنت وچوں ایک باغ بنائے۔ آمین آمین۔ آپ حضرات توجہ نال چند ایک باتاں سماعت فرماؤ گے۔ میں کچھ باتاں عرض کرنا چاہنا ہے۔ میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں سرکار دا پیغام آپ حضرات تک پہنچاواں۔ واہ واہ شکر۔ ایسی محافل دا مقصد بھی یہ ہوندہ ہے کہ اتھو حضور دا دین سکھیا جائے۔ انسان جدوں کسی محفل وچ بہندا ہے نا تو اگر اس محفل دا رنگ لے کے نہیں اٹھدا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اس محفل وچوں کچھ حاصل نہیں کیتا۔ ساڈا مزاج بنیا کہ اسی دارے وچ بیٹھ کے گپاں ماریے تے او گپاں تے لطیفے او بھی 2-4 دن تک سانو ہساندے رہندے نے۔ دوستاں دے نال اگر تاش دی محفل لگی ہے تے اٹھ کے جاندے ہاں تے اسی ویسے ہی ہتھاں نوں ہلاندے رہندے ہاں کہ شاید پتے ہتھاں وچ نہیں۔ گپاں دی محفل وچ بہن والا گھر جا کے بھی گپاں لاندا رہندا ہے۔ ہر محفل وچ تو بیٹھا تو کچھ دیر تیرے تے رنگ رہیا۔ محفل سی ودھوہا دے مکھڑے والے دی، بات سی آمنہ دے لال دی، ذکر ہو رہا سی اس کتاب دا جو رب نے عطا فرمائی تے سونا لے کے آیا ہے۔ حضور دیاں باتاں سنیاں بھی، پھر سونے دا لنگر بھی کھادا۔ سوال یہ ہے محفل تو اٹھ کے جاندے ہو تے رنگ نظر آندہ ہے کہ نہیں آندہ؟ حالانکہ یہ تی وہ رنگ ہے جنہوں میرا رب فرماندہ ہے میرے یار کول جدوں آندے ہو یا محفل وچ آندے ہو تے اتھے رنگ ضرور لوے ہو، کیونکہ اتھے صبغت اللہ دا رنگ چڑھایا جاندہ ہے۔ جتھے صبغت اللہ دا رنگ چڑھایا جائے نا، اللہ فرماندہ ہے جدے تک واری یہ رنگ چڑھ جائے پھر یہ رنگ اتردہ نہیں، کیونکہ اس رنگ تو بہتر کائنات وچ کوئی رنگ مل ہی نہیں سکتا۔ اس رنگ تو بہتر تے کوئی رنگینی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں نا اسی چڑھوایا نہیں، ایک واری چڑھوا کے ویکھو تے صحیح۔ خدا دی قسمیں 1 صدی تو بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مہر علی نے چڑھوایا سی رنگ، یہ تک سامنے بازیاں نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ احمد میروی تے رنگ چڑھیا سی نا، کتنے دور بدلے نے، امیران دی دولتاں دے رنگ تے اتر دے نظر آئے نے، پر خواجہ احمد میروی دا رنگ تے اجے تک مٹھا نہیں نہ پیا۔ شاہ سلیمان توسوی دا رنگ تے مٹھا نہیں پیا۔ اور میرے بھائیو اس رنگ نو اتارن والے آپ مدینے جا کے ذلیل ہوندے رہے نے، تے جنہیں رنگ چڑھوایا سی وہ ویل چیئر تے بے کے نعرہ لا کے ہنجے کہ اجے تک خودی رنگینی زمانے نو نظر آ رہی ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھیر نہ لیندہ۔ تو اس محفل دے کچھ تقاضے نے، اساں نے محفل وچوں کی حاصل کیتا، کوئی پہلی محفل نہیں تو آڑی۔ مسلمان مہینے کئی محفلہ میں بیٹھتا ہے، اور کوئی محفل ہوئے نہ ہوئے 5 وقت نمازاں دی محفل تے فرض ہے نہیں۔ اسی محفل تو اٹھ کے پیغام کی لے کے آنے ہیں۔ یہ جو محافل ہوندیاں نے ایک روحانی میڈیکل کیمپ دے طور تے منائی جاندیاں نے۔ یہ جو محفلہ منائیاں جاندیاں نے یہ روحانی میڈیکل کیمپ ہوندہ ہے، اور یہ فری میڈیکل کیمپ ہوندہ ہے۔ اتھے آن والیاں دا فری علاج کیتا جاندہ ہے۔
انہاں دے من دی بیماریاں دے فری نسخے دسے جاندے نے۔ یہ الگ بات ہے کہ اساں نے اپنی یہ روحانی میڈیکل کیمپ والی محفل ایسے لوگاں دے حوالے کر دیتی ہے کہ جو آن والیاں نو عقیدے دا بیمار بنا رہے ہیں، جو آن والیاں نو بیماری دے رہے ہیں، ورنہ اس محفل وچ تے علاج کیتا جاندا سی۔ دنیاوی ڈاکٹر کول بندہ جا کے آکھے کہ میرے منہ چو بدبو آندی ہے، وہ خرچہ کرائے گا، پیسے لوائے گا، کدی تواڈے کولو پیسٹ منگوا کے آکھے گا اینو منہ وچ ملو، کدی دوائی دے گا، کدی سیرپ دے گا۔ اتھے آ کے کوئی آکھے تے سے منہ تو بدبو آندی ہے، دوائی مفت ملتی ہے کی درود دا سیرپ تو پیتا کر، ساواں وچوں بھی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیو انہاں محفلاں وچ لوگاں دا علاج کیتا جاندا ہے۔ دنیاوی ڈاکٹر کول بندہ جا کے آکھے نا مینوں نیند نہیں ہوندی، وہ پیسے لوا کے آکھے گا اے گولیاں کھا تے نیند آ جائے گی، نیند تے آ جاندی ہے۔ مگر اتھے آ کے بندہ پوچھے جی مینوں فجر ویلے اکھ نہیں کھلدی، اتھے عشق محمد دا او سیرپ جو عبد القادر جیلانی نے راتی جاگ کے تیار کیتا ہے، جدوں او پلایا جاندا ہے فجر بعد ہوندی ہے، پھر تہجد ویلے بھی اودیاں اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے، پھر او مصلی بھی بچا لیندا ہے، پھر او رب دے حضور حاضری بھی دیندا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی ڈاکٹر نو جا کے آکھے مینوں ہر چیز کولو خوف محسوس ہوندا ہے تے او دا علاج کرے گا، اودی ذہن سازی کرے گا، دوائیاں دے گا کہ بندے نو ڈر نہ لگے۔ اتھے آ کے کوئی آکھے نا کہ جناب مینوں تے پٹاخے کولو بھی خوف محسوس ہوندا ہے کہ میں کی کراں، اسی کہنے ہاں امام حسین دے ذریعے جیڑا ماجون خادم رضوی نے بنایا ہے نا، ایک باری کھا کے ویکھ پھر تیروں شلاں کولو بھی کدی ڈر نہیں لگے گا، پھر بلاواں کولو بھی کدی ڈر نہیں لگے گا۔ تو اتھے آ کے علاج کیتا جاندا ہے، اتھے من دیاں مرضاں دور کیتیاں جاندیاں نے۔ سوال یہ ہے کہ جدوں تسی محفل مناندے ہو تو محفل منان تو بعد رزلٹ کی نکلدا ہے؟ کیا دل دا تعلق مکین گنبد خضرا دے نال وابستہ ہو جاندا ہے؟ کیا تہاڈی زبان تے درود و سلام رہندا ہے؟ میرے بھائی محفل دا اثر اگر محفل تو باہر نظر نہیں آیا تے دا مطلب ہے تو محفل دا رنگ لے ہی نہیں۔ لیکن اسی کس چیز نو صحیح معنیاں استعمال کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک دا مہینہ گزریا، یہ تو تانوں بھی پتہ ہے نا، رمضان وچ مسجد وچ نمازی ود جاندے نے، عید دا چن ہوندا تے غائب ہو جاندے نے۔ کوئی انہاں بندیاں نو دسے اسی رمضان چوں نکلے ہاں، ایمان تو نہیں نکلے۔ رمضان ختم ہویا ہے نا، اسی ایمان تے اپنا ختم نہیں کر بیٹھے۔ میرا رب ہون بھی تینوں انجی انتظار کر رہے ہیں تیری مسجد جان دا جویں رمضان وچ کردا سی، اودیاں رحمتاں ہون بھی تینوں بخشن واسطے تیار نے۔ لیکن اساں نے کی حاصل کیتا؟ رمضان المبارک آیا سی، اودی رمضان دے روزے فرض کرن دا جو مقصد سی میرے رب نے بیان فرمایا کہ تانوں تقوی دا نور مل جائے۔ میرا سوال یہ ہے اساں نے تقوی دا نور لیا؟ 30 دن سن نا رمضان دے، اگر اسی چاہندے تے بہت کچھ عادات بھی شامل کر سکتے سن۔ رمضان المبارک دے 30 دن اساں نے سحریاں کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ سحری واسطے جاگے نا، تے اگر بندہ گھر والیاں نال ایک بات کر لیندا کہ سحری واسطے جیڑا الارم لگانا ہے 2:30-3 بجے دا 5 منٹ پہلے لگا لو، اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد دے پڑھ لواں گے، رمضان مکے گا تہجد دا چسکا تے پہ جائے گا۔ لیکن اساں نے اپنے آپ نو رمضان دے او جو تقوی دین واسطے آیا سی، جو اندر دیاں گندگیاں صاف کرن واسطے آیا سی، جو تیرا دل اس قابل بنان آیا سی کہ اس دل وچ مدینے والے دی جلوہ گری ہو سکے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کو کسی نے پوچھیا جی میں بڑے وظیفے کردہ میں نے حضور دی زیارت نہیں ہوئی، فرمایا پتر وظیفے چھڑ دل صاف کر، دل صاف ہویا تے زیارتاں آپے ہون لگ پین گیاں۔ کہن لگا جی وجہ، فرمایا گندا کمرہ ہوئے اتھے میں بہنا پسند نہیں کردہ، گندے دل وچ یار رہنا کس طرح پسند کرے گا؟ تو اپنے من دی صفائی تے کرنا، اپنے دل دی سیج بچھا، پھر ویکھی کملی والا اتھے آکے بہندہ کس طرح ہے، حضور تیرے دل وچ رہندے کس طرح نے۔ مگر اساں اپنی وہ تیاری کیتی ہی نہیں۔ رمضان المبارک ختم ہویا، 30 دن سن تانوں تقوی دا نور حاصل کرن واسطے۔ میں سوال کر رہے ہیں گھر جا کے نا ذرا موبائل کھول کے ویکھنا 30 دناں دے تقوی تو بعد موبائل چو گانے ڈیلیٹ ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ موبائل وچوں تساں نے تصویراں ڈیلیٹ کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟
موبائل وچ اجے بھی گانے سیف نے یا میرے محمد تے درود پڑھنا لکھیا ہویا ہے؟ موبائل کے اندر اجے بھی تصویراں نے یا گنبد خضرا دا نظارہ تینوں نظر آ رہی ہے کہ آسان نے تقوی دا نور حاصل کیتا ہے؟ اسی جو بھی کم کرتے ہاں میرے بھائیو اسی نہ ایک رسم دے طور تے کرتے ہیں۔ ایک واری محفل ایسی منائی ہوندی جیسی محفل ایک مسلمان دی شان ہے منانا اور حضور دے نال تعلق رکھ کے منانا سی تو پھر دل دی دنیا بھی بدل جاندی۔ میں ایک حدیث پاک آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محفل پاک لگی ہے اور گربار اور گرد و نواح تو آن والو جدوں بھی محفل وچ حدیث دا ذکر ہوئے نا کوشش کیتا کرو کہ ادھر مولوی صاحب کہنا با حدیث ہے تسی اپنی سوچاں نو مدینے بھیج دیتا کرو۔ عجیب بات ہے اسی نہ گھر بیٹھ کے یورپ دیاں سوچاں سوچدے رہندے ہیں کدی مدینے دیاں سوچاں بھی سوچیاں۔ ساڈا نوجوان اج بڑا فکر مند ہے کدی مینوں فرانس دا ویزا مل جائے نا۔ ساڈا نوجوان اج بڑی کوشش پیا کردا ہے ابے دی زمین وکدی ہے تے ویچ دیاں کدی امریکہ دا ویزا مل جائے۔ کدی ایک باری سوچیے کہ یورپ جان تو پہلے ایک باری مدینے دی گلی نہ پھرے آں۔ کیا مدینہ جان دی تڑپ واقعی ہے ساڈے دل دے اندر؟ کیا مدینہ جان دا شوق واقعی ہے ساڈے دل دے اندر؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھیا سی ترکی دے کچھ لوگ کسی ڈرامہ نو بنان واسطے تے افریقہ دے کچھ علاقیاں وچ گئے۔ ڈرامہ بناندیاں انہاں نے ایک ڈرون کیمرہ وہ جنگل وچ چھوڑیا۔ ڈرون کیمرے دا تانوں پتہ ہے اودے نال چارے کونیاں تے پر بھی لگے ہوندے نے اس طرح پتہ ہوندا ہے کہ جس طرح ایک جہاز ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہو کہ شیخ طریقت اور موجودہ دور دے اندر غیرت مند پیر کہ جنہاں نے ہر مشکل وقت وچ دین واسطے قربانیاں دیتیاں، رونق بزم مشائخ، زینت بزم علماء، حضرت پیر معین شہزاد چشتی صاحب آپ تشریف لے آئے، آپ دی زیارت بھی فرماؤ اور توجہ نال جو بات میں عرض کرنا چاہنا اس نے سمجھن کی کوشش کرنا۔ تو ڈرامہ بناندیاں انہاں نے ڈرون کیمرہ چھوڑیا اور ڈرون کیمرہ کسی وجہ تو جنگل دے قریب جا کے گر گیا۔ یہ تلاش کردیاں گئے تو اتھے جڑی آبادی سی نا کچی کی آبادی اس بھی زیادہ تر مسلمان رہندے سن تے ایک آدمی نے نا وہ کیمرہ پکڑیا ہویا سی تے اس نے انہاں کولوں پوچھیا بھائی چھوٹا جہا جہاز ہے تہاڈا کوئی بڑا جہاز بھی ہے تہاڈے کول؟ تے انہاں پوچھیا بڑا جہاز ہوئے تے تو کی کریں گا؟ انہیں آکھیا بڑا ہوئے تے دل کردہ بہ کے مدینہ نہ ویکھیا، میرا دل کردہ نا میں اس جہاز تے بہ کے نا میں رب دا گھر دیکھیا، بڑی تمنا ہے میں سینے حرم وچ طواف کراں، بڑی تمنا ہے میں وہ گلیاں پھیراں جنہاں گلیاں چ مصطفیٰ دیاں تلیاں لگ دیاں سن تے رب انہاں گلیاں دی قسمہ فرما دیندا سی۔ تو دل کردہ ہے کہ میں مکہ مدینہ ویکھاں۔ انہاں نے کیونکہ دوست انہاں دے نال سن وہ ویڈیو بنا رہے سن، وہ پھر اتھے اپنا ڈرون لے کے واپس چلے گئے، ترکی پہنچے۔ یہ بات انہاں نے اخبار دے اندر لکھی، وہ تھوڑی جی ویڈیو سی وہ بھی انہاں نے انٹرنیٹ تے چڑھا دیتی۔ طیب اردگان نے جدوں وہ ویڈیو دیکھی تے خبر پڑی تے پھر انہاں بندیاں نو بلا کے کہندا ہے انہوں جاؤ ملو انہوں لے کے آؤ، میں تے جی عاشق ڈھونڈنا جنہوں میں مدینے بھیج سکاں۔ تو میرے بھائیو جدوں تڑپ مدینے دی ہوئے نا اتھے جانا کھیڑ مقدراں دی، کوئی دھن دولت دی بات نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لے جاندے، مگر اسی یورپ جان دے خواب ویکھدے ہاں، مدینے جان دے خواب کدی نہیں ویکھے۔
اسی امید لگا کے بیٹھے امریکہ دا ویزا مل جائے کدی تہجد دا مصلا پڑھ کے تے عرض کیتی ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مگر کی کریے اسی گھر بہ کے تے یورپ دے پلان بنانے ہاں امریکہ دے پلان بنانے ہاں ایک باری کوئی دن تے دسنا تو ادھی راتی اٹھ کے رو کے آکھیا بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول حق چاہیے یا زندہ باد گربال والیو زندہ باد زندہ باد زندہ باد گربال والیو ایک باری سونے نال رابطہ تے قائم کرو اے تسی ایم پی نو ملنا ہوئے نا تے تامی تو انو 24 گھنٹے جے نہیں ہو سکتا بس جدوں بھی چلے جاؤ تو اڑے نال مل پاوے ناظم نو ملنا ہوئے تے اوتھے وقت لینا پیندا ہے وہ دنے ملے گا تے راتی تے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا مدینے آواز آئی کوئی ہر وقت تینوں نہیں ملدا تے فکر کیوں کردا ہے تو ادھی راتی بھی درود پڑھیا کر نبی تینوں آن لائن ہی مل جائے گا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم تو جدوں بھی فریاد کرے گا کوئی سنے نہ سنے مدینے والا آپ تیری فریاد سنے تو حدیث دا مزہ لیا تصور دی دنیا میں گم ہو کے حدیث سنی تو ذرا توجہ نال سماعت کرنا کہ امام الانبیاء کی فرماندے نے حضور نے فرمایا کہ بندہ جدوں نماز پڑھ دے نا تو نماز پڑھ دیاں بندہ رب نال گلاں کر دے نماز دی حالت وچ نمازی اللہ نال بات کر دے گلاں کر دے اور فرمایا بندہ جدوں قرآن پڑھ دے تے ہن رب آپ بندے نال گل کر دے نماز پڑھ دیاں بندہ رب نال گل کر دے قرآن پڑھے تے رب بندے نال گل کردا ہے حدیث تواڈے سامنے رکھی میں عرض کر رہی ہوں کدی نماز پڑھی ہے کس نیت نال پڑھی ہے کہ رب نو اپنیاں سناواں کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے تو امیرہ سامنے جا کے پیا روندا ہے میرے آقا فرماندے نے مصلا بچھا نماز شروع کر رب سامنے رو جیڑا بندیاں سامنے روندا ہے ہمیشہ روندا ہے جیڑا رب سامنے روندا ہے رب پھر انہوں کدی رون نہیں جے دیندا اللہ بندیاں سامنے کدی ذلیل نہیں جے ہون دیندا اسی کدی رب نو اپنے دل دی بات دسی وہ خود سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ زبان نال منگے 99 سال دی عمر ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نہیں ایک دن نبی نے پھر ہاتھ چک کے کیا ربا پتر دے دے آواز آئی ابراہیم میں تیسے انتظار بھی سام منہ منگے ان ویخ پھر اسماعیل جیا کیڈا سونا پتر رب تینوں دین لگا ہے تو رب اس انتظار بھی تھے کہ بندہ منہ منگے
اسی کیا اپنے اللہ کو منگیا ہو کہ اتنا کریم ہے اپنے بندیاں تے اتنا کرم فرماندا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ علماء نے لکھیا کہ ایک دور وچ خراسان دا گورنر سی عبداللہ طاہر۔ عبداللہ طاہر بڑا نیک آدمی سی، لیکن انہیں ایک دن نہ راتی ستیاں خواب دیکھی، تخت تے بیٹھے تے چار بندیاں نے دا تخت پکڑ کے نہ الٹ دیتے، بڑا گھبرا گیا کی معاملہ ہویا، اٹھ کے توبہ بھی کی تھی، پھر سو گیا، پھر یہی خواب دیکھی، تاکہ 4 مرتبہ انہیں یہی خواب دیکھی کہ دا تخت الٹیا گیا۔ چوتھی مرتبہ نہ اٹھیا تے انہیں سوچیا کسے تے ظلم ہو گئے تے میں نو تنبیہ کیتی جا رہی ہے کہ مظلوم دی مدد کر ورنہ تیرا تخت الٹ کے رکھ دیں گے۔ سوچیا اس وقت کس طرح پتہ چلے کہ کس تے ظلم ہویا ہے۔ پھر خیال آیا غلام نو بلا کے کہندا جیلر نو بلا کے لیا۔ جیلر آ گیا، عبداللہ طاہر پوچھدا ہے سچ دس کسے تے ظلم تے نہیں ہویا، کوئی مظلوم تے نہیں جیل وچ؟ انہیں آکھیا جی میں نو یہ تے نہیں پتا کہ کسے تے ظلم ہویا کہ نہیں ہویا، مگر اتنا پتا ہے کہ آج پولیس والے کچھ بندیاں نو چور سمجھ کے پکڑ کے لے آئے نے، باقی تے سارے گپاں پہ مار دے نے، پر ایک بندہ جدوں دا آیا ہے وہ الگ ہو کے انہیں چادر بچھائی ہے تے نماز پیا پڑھ دے۔ میں نو اس تے شک کے کہ وہ چور نہیں، انہیں کیا انہوں بلا کے لیا، وہ نماز پیا پڑھتا سی جیل وچ، انہیں جا کے کیا کہ جلدی کر سلام پھر ضروری کام ہے، انہیں نماز مکمل کی تھی، کہندا تینوں گورنر پیا بلاندا ہے، انہیں کیا خیریت، کہندا وہ بڑا پریشان ہے، انہیں نا خواب ویکھیے 4 واری او دا تخت الٹیا گیا ہے تے تیرے نال انہیں کوئی گل کرنی ہے، انہیں چادر اٹھائی کندھے تے رکھی، گورنر کول پہنچیا، گفتگو ہوئی تے پھر پتہ چلیا کہ یہ چور نہیں سی۔ پولیس والیاں نے نا چور پکڑے سن، ایک چور نس گیا سی، انہاں جیل وچ اطلاع بھیج دیتی سی بھائی اتنے بندے لے کے آ رہے ہیں، تے ایک جدوں نس گیا تے انہاں نمبر پورا کرن واسطے نا ایک بندے نو پکڑ لیا۔ اے جدوں کریک ڈاؤن ہویا سی نا، پھر ریڑی تے چنے بیچدا بھی جیڑا داڑھی والا سی انہوں پھد لیندے سن، جدی داڑھی نظر آئی انہوں پکڑ لو گے تے لوگ بڑے پریشان۔ علماء کہندے نے سانو سکھر جیل وچ بند کیتا گیا سی تے سکھر جیل وچ نا ایک بندے نو لے کے آئے، داڑھی او دی بڑی لمبی، وہ آکھے میرا لبیک نال تعلق ہی کونی، میرا انہاں نال رابطہ ہی کونی، میں نعرہ ہی نہیں ماردا، مینوں چھوڑو۔ انہاں آکھیا ہن تے آ گئے ہیں، وہ رووے آکھے میرا تعلق ہی نہیں، میں کدی نعرہ نہیں ماریا، لیکن او دے گھر والیاں نے ضمانت کراندیاں نا 3 دن لگ گئے، چوتھے دن جدوں لین آئے تے وہ آکھے میں نہیں جانا۔ پولیس والے آکھن نکل باہر، وہ آکھے میں نہیں جانا، انہاں آکھیا پہلے تے روندا سی تے ہن جاندا نہیں، انہیں آکھیا نعرہ نہیں سی ماریا، پھر بھی سونے دی زیارت جیل وچ ہو گئی ہے، جے نعرہ مار کے آندا تے میرے تے کتنے کرم ہوئے ہوئے، ہونی تے مزہ آ رہا ہے لبیک دا نعرہ مار دیاں۔ تو میرے بھائیو میں جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ نال، جدوں رابطے رب رسول نال ہو جاننا تے پھر اللہ کرم بھی بڑے کر دیندا ہے۔ یہ پہنچیا او دے کول پتہ چلیا کہ تے مظلوم ہے، یہ تے مزدور سی تے اپنے گھر والیاں نو ملن جا رہا سی تے نہ پکڑ لیا۔ عبداللہ طاہر کہندا 3 گلاں نے تیرے سامنے رکھنیاں، مہربانی کر 3 قبول کر۔ انہیں کیا دسو جی؟ انہیں ہاتھ بن کے آکھیا معافی میں منگنا، ظلم پولیس والیاں نے کیتا نا، معافی میں منگنا، مینوں معاف کر دے۔ انہیں آکھیا معاف کیا۔ کہندا دوجی گل اے میں اپنی طرفوں تینوں 1000 درہم تحفہ پیش کرنا چاہنا ہے۔ انہیں آکھیا قبول کیتا۔ کہنے لگا تیسری گل وعدہ کر کے جا، جدوں بھی لوڑ پوے گی مینوں آ کے دسے گا۔ انہیں آکھیا معاف بھی کیتا ہے تے پیسے بھی لے لینے، اے وعدہ نہیں کردا با لوڑ پئی تے تیرے کول آواں گا۔ انہیں آکھیا کیوں؟ کہندا او بوا کیوں چھڈاں جو غریب پیچھے بادشاہاں دے تخت تک الٹن تے آ جاندا ہے، میں اس کریم دا دروازہ کیوں چھڈاں؟ ایک واری رب نو اپنے دل دی دسو تے صحیح نا، تو بندیاں سامنے رون دا عادی ہے، رب سامنے رو، رب بندے نو عزت عطا فرما دیندا ہے۔ تو نماز پڑھ دیاں سانے کدی اللہ نال گفتگو کی تھی؟ حدیث دا دوسرا حصہ قرآن پڑھے تے رب بندے نال بات کردا ہے، کدی قرآن پڑھ دیاں محسوس کیتا ہے کہ رب ساڈے نال کی گل کر رہے ہیں؟ یعنی اسی کسی چیز دے مقصد نہیں پورا نہیں کر رہے۔ قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، قرآن پڑھ دیاں اللہ بندے نال گفتگو فرما رہا ہوندا ہے، تو کدی سنی کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں؟ جس قوم نو نماز دا ترجمہ تک نہ آوے انہیں قرآن سمجھ کے پڑھنا۔
ایک بزرگ کہندے نے میں حدیث پہلی دفعہ پڑھی نا کہ قرآن پڑھن والے نال رب بات کرتا ہے تو میں سوچی آج رب دی سننی ہے. کہندے نے میں گھر آ کے قرآن کھولیا, قرآن دی تلاوت شروع کی تھی, ذہن وچ بات بٹھا لئی کہ آج رب دی سننی ہے. کہندے نے چند آیتاں دی تلاوت کیتی سی تے رب نے گل شروع کر دیتی. میں رب دی سمجھن لگ پیا, میں رب دی سنن لگ پیا. میں قرآن پڑھ رہا سا تے پھر رب نے میرے کولوں پوچھیا الستو بے ربکم, کیا میں تیرا رب نہیں؟ میں سمجھ گیا میرا رب ہن میرے نال گفتگو شروع کر دیتی ہے رب نے. تے رب سوال پیا کردا ہے الستو بے ربکم, کیا میں تیرا رب نہیں؟ کہندے نے میں بڑا خوش ہویا, میرے کو رب پیا پوچھدا ہے, سوال کر رہا ہے. میں سر جھکا کے کیا بلا کیوں نہیں, تو ہی تے میرا رب ہے. تو میرے رب نے فرمایا جے میں رب ہاں تے فأین تذهبون, مینوں چھڑ کے جا کدھر رہے؟ یہ دو نمبری کر کے مال پیا کمانا ہے, رب تے میں ہانا رشوت لے کے مال پیا کمانا ہے, رب تے میں ہانا وعدے تے رزق دے میں کیتے نے. جس رب نے تیریاں ساواں ماں دے ٹھڈ وچ نہیں مکن دتیاں, دنیا وچ کدوں کمی آن دے گا؟ تیرا رب تیرا رزق جو لکھ دیتا ہے وہ تینوں ضرور دے گا. یہ رب میں ہاں فأین تذهبون, پھر مینوں چھڑ کے جا کدھر رہے ہیں؟ اے بندے پوری دنیا پھر کے ویکھ لے, میرے تو ود کے تینوں پیار کرن والا بھی کوئی نہیں ملے گا, میرے تو ود کے تینوں رزق دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. لیکن اسی نماز پڑھی مقصد پورا نہ کیتا, قرآن پڑھیا مقصد پورا نہ کیتا, محافل کیتیاں مقصد پورا نہ کیتا. محفل دا تے مقصد ایسی نہ کچھ لے کے جاتے. تو قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے نے اسی نیت نال کہ میں آپ حضرات دے سامنے کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میرے رب کریم نے فرمایا جس نے اپنے آپ نو گناہاں کولوں پاک کر لیا نا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے تقوی دا نور حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس زبان نو جھوٹ تو بچا کے سچ دا زیور دے دیتا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنی اکھاں نو بے حیائی تو بچا کے حیا دے پردے لگا دیتے وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنی سوچاں نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل گل اے نا ساڈیاں سوچاں تک گندیاں ہو چکیاں نے, ساڈیاں تنہائیاں گندیاں ہو چکیاں نے. ہر آدمی اپنا موبائل چیک کرے کہ جدوں تنہائی وچ موبائل کھولدا ہے تے موبائل نو کدھر لے کے جاندا ہے. اس نے اپنی تنہائی واسطے موبائل وچ کی رکھیا ہے؟ تنہائی وچ موبائل کھولے تو موبائل گندے جسم ول لے کے جاندا ہے یا گنبد خضرا دی ہریالی ول لے کے جاندا ہے؟ اے تے بندے دی سوچ گندی ہے. جدوں تنہائیاں گندیاں ہو جاننا تے پھر نمازاں کچھ نہیں دے سکدی. ایک بزرگ نے لکھیا کہندے نے کہ میری توبہ تو پہلے میں تاجر سا, تجارت دا مال لے کے جا رہا سا, رستے وچ نہ جنگل چو گزریا, رات دا وقت ہے. کہندے نے ہر طرف کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے, کدھرے کوئی بڑا درخت نہیں. لیکن میں نے دیکھیا ایک فقیر ایک جھاڑی دے ارد گرد پیا گھومدا ہے, جھاڑی وچ ہاتھ پاندا ہے, کوئی کڈ کے نہ تے پھر منہ چ پا کے کھاندا ہے. میں ہکا بھکا کہ یہ جھاڑی وچوں کی چیز اتار کے پیا کھاندا ہے. میں سواری روک دیتی, میں نیچے اتر کے آیا نا تے میں قریب ہو کے ویکھیا تے جھاڑی وچ نا تازہ کھجوراں لگیاں سن. جھاڑی وچ تازہ کھجوراں لگیاں سن. میریاں تے اکھاں کھلیاں رہ گئیاں. کھجور تے لگدی ہے, جھاڑی تے نہیں لگدی. کدی ویکھیا جے ام دے درخت تے مالٹا لگا ہوئے؟ کدی دیکھیا جے کہ بیج گندم دا بوو تے اوتھے جوار ہو جاوے؟ جھاڑی تے کھجور تازہ لگی ہے. میں تے اکھاں پھاڑ کے پیا ویکھاں ایک ہی معاملہ ہے. اس فقیر نے مینوں ویکھیا, کہندا اکھاں کیوں پھاڑنا, تم ہی کھا لے جے کھاڑیاں نے. کہندے نے مینوں اشتیاق پیدا ہویا, کھجور تو کھجور لا کے تے کھادی ہے, کنڈیاں تو کھجور لا کے کھاواں, کیسا ذائقہ ہے. میں جلدی نہ لگے ہویا نا, میں جس کھجور نو ہاتھ پاواں وہ کنڈا بن جاوے تے میری انگلی زخمی کر دے وے. 5-7 کھجوراں کھون دی کوشش کیتی, ہر دفعہ کنڈے نے انگلی زخمی کیتی. میں کہیا فقیرہ میری تے سن, تینوں کھجور لبدی ہے, مینوں کنڈا چبدا ہے, وجہ کی ہے؟ انہیں ہس کے آکھیا پتر میری تنہائی پاک ہے, تیری تنہائی پاک نہیں. جنہاں دیاں تنہائیاں پاک ہوندیاں نے انہاں نو کنڈے بھی کھجوراں بن کے مل جایا کردے نے. تو اپنیاں تنہائیاں پاک کر. اسی نا کسی چیز دا بھی مقصد پورا نہیں کر رہے.
تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ذرا توجہ نال حضرت عقبہ حضور دے غلام نے کہندے نے میں حضور دی محفل وچ بیٹھا سا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بھی سوال و جواب ہوندے رہے غلام سوال کردے رہے آقا جواب دیندے رہے میں نے سوال کیتا یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن ہے نجات کس طرح ممکن ہے کوئی ایسا طریقہ ہے میں قبر دے عذاب تو بھی بچ جاواں جہنم دے عذاب تو بھی بچ جاواں امام الانبیاء نے فرمایا 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا یہ میری آقا دی بات سنا اصل وچ ساڈا مزاج بنیا ہے کہ اسی نہ حدیث دا مزہ لیندے ہیں نہ حدیث نو سمجھدے ہیں نہ قرآن دا مزہ لیندے ہیں نہ قرآن نو سمجھدے ہاں اتھے نعت خان حضرات جدوں تشریف لے آندے نے تے بندے چٹاں دیندے نے اے فلاں کلام تساں پڑھیا سی بڑا پیارا ہے مینوں کوئی ایک محفل دس دیو کہ تساں نے کسی قاری نو بھی چٹ دتی ہوئے اج سورہ رحمان نہیں سنا دے کوئی ایک محفل دسو تساں چٹ دتی ہوئے اج دل کردا ہے سورہ یاسین سنا دیو اسی تے کہنے ہیں نماز وچ بھی مولوی 3 آیتاں پڑھے کاری وہ ڈھونڈ کے لے آنے ہیں جدا پورے رمضان میں یا لامون سمجھ آوے یا تالامون سمجھ آوے مزاج ایسا بن چکا ہے نا اتھے تے اگر پنجابی دا شعر پڑھیا جائے کچھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں تے تسی پیسے بھی دیندے ہو تے داد بھی دیندے ہو تے نعرے بھی لاندے ہو گل میاں صاحب نے بڑی سونی کیتی ہے تے لکھاں دی کیتی ہے گل اے ہیریاں نہ لکھن دے قابل ہے پر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے میاں صاحب نے فرمایا ہے سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں تے پیسے دے کے کدی سوچیا جی بس سجن دی گل ہے کہ سجن دی بات دا مزہ تے سجن دی بات لکھی ہوئی ہے مشکات کھولی ہر صفحے تے سجن دی بات لکھی ہے مسلم اٹھا ہر صفحے تے سجن دی بات لکھی ہے کدرے علی دسے گا سجن دی بات کدرے ابو بکر دسن کے سجن دی بات کدرے امیر معاویہ دسن کے سجن دی بات کدرے انس بن مالک دسن گے کدرے ابو ہریرہ دسن گے اور اگر سجن دی بات تنو واقعی مزہ دیندی ہے کہ پھر سجن دی ہر گل دا مزہ لینا چاہیے نا کہ سجن آکھے مصلی میں ابو بکر دے حوالے کیتا ہے تینوں تکلیفاں کس بات دیاں پیاں ہوندیاں نے کہ سجن آکھے کہ میرا عمر شان والا ہے تینوں تکلیفاں کس بات دیاں نے سجن عثمان نو 2 بیٹیاں دے کے ذو نورین بنا دے وے تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے سجن علی نو علم دے شہر دا دروازہ بناوے تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے سجن دی امیر معاویہ نو ہدایت دے جاوے تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے نا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا تیری ہر ادا نے مزہ دیا تو حضور دی حدیث دا حضور دی بات دا حضور دے فرمان دا مزہ لیا گیا ایک بزرگ نے نا قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا تے آیت پڑھ کے تے پھر اس طرح محسوس پہ کر دینے جی میں منہ وچ نہ کوئی مٹھی چیز رکھی ہوئی ہے تے کسی آکھے حضرت ایک ہی پہ کر دیو فرمایا مزہ پہ لینا ہے جیڑی شراب رب پہ لائے گا وہ دا مزہ پہ لینا تو مزے لبو حضور دی حدیث دے سمجھو حضور دے فرامین تے عمل کرن دی کوشش کرو تو حضرت عقبہ کہندے نے یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن حضور نے فرمایا 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا اے بڑی توجہ نہ سنو یا رسول اللہ کیڑے کام حضرت عقبہ فرماندے نے حضور نے اپنی زبان مبارک نہ تھوڑا جیا باہر نکالیا زبان نو باہر نکال کے حضور نے زبان دی طرف انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا عقبہ انہوں قابو کر لے نجات پا جائے گا اس زبان نو نہ قابو کر لے یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر ناشتے تے بھی غیبت کر دی یہ زبان جدوں بے لگام ہو جاوے نا تے پتر پھر ماں پیوں نو بھی گالیاں دیں دے نا یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر ماں پیو سامنے بھی یہ زبانہ دی آواز اچھی ہو جاندی ہے یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے گانے آ جاندے نے جدوں اے بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے جھوٹ بھی آندا ہے جدوں اے بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے طرح طرح دی غلیظ باتاں بھی آندیاں نے اس زبان نو قابو کر اور شریعت دی لگام دے دے جدوں زبان قابو ہو جائے گی نا پھر ہلے گی تے سونے محمد تے درود پڑے گی پھر جدوں یہ زبان ہلے گی تے قرآن دی تلاوت کرے گی
زبان بے قابو ہو گئی تو لوگاں نو بددعاواں دے گی، زبان قابو وچ آ گئی تے پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دین دی عادی بن جائے گی۔ اپنی زبان نو قابو کر لے۔ میلاد دی محفل وچ آن والو، محفل نعت وچ آن والو، ساڑیاں زباناں قابو وچ نہیں۔ کیا ساڑے ماں باپ ساڑی زبان دے انداز تو راضی نہیں؟ کیا ساڑے محلے والے ساڑے زبان دے انداز تو راضی نہیں؟ کیا اسی اپنی دیکھو نا، اسی جدوں امیر سامنے بول دے ہیں تو جس انداز نال بول دے ہیں کدی غریب سامنے بھی نہیں بولے؟ اسی اپنے آپ میں دیکھئے کہ اسی کام کس واسطے کر رہے ہیں۔ میں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے میری ساری امت جنت جائے گی سوائے بدبخت دے۔ میری امت میں جڑا بدبخت ہوئے گا وہ جنت نہیں جا سکتا، باقی سارے جنت جانے گے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا بدبخت دیاں دو نشانیاں نے۔ پہلی نشانی ہے وہ کوئی نیکی کرے گا تو رب واسطے نہیں کرے گا، دکھانے واسطے کرے گا۔ لاک ڈاؤن وچ لوگاں نے راشن تے بڑا ونڈیا، پر سوال ہے کتنیاں کیمریاں نال ونڈیا، کتنیاں فوٹو لینے۔ اے الیکشن قریب آن دیو تو انہوں مسجدہ میں جو بڑے نمازی مل جان گے، اسی نماز کس واسطے پہ پڑھ دے ہاں میرے بھائیو؟ اتھے تے جنازے دی نماز ہوئے نا تے بہت پھر بندہ اگر مالی طور تے مستحکم ہے نا تے پھر وہ دے جنازے بھی وڈے ہو جاندے نے۔ غریب دی مانو تے جنازے نو کندہ دین واسطے بھی کوئی اگے نہیں ہوندہ، اور امیران واسطے تے بندے بار بار آکے اگے مل دے نے۔ تو کوئی کام بھی جدوں رب واسطے کرانگے نا تو دا انعام ملے گا، دا اکرام ملے گا۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن ایسے نمازیاں نو رب فرمائے گا کہ تسی نماز بندیاں نو وکھان واسطے پڑھیے، ثواب انہاں کولو لو، میرے کول تو اڈی نماز دا کوئی ثواب نہیں۔ میں دعوت فکر دینا ہے، کوئی کم دسو جڑا صرف رب واسطے کیتا ہو، اللہ دا بندہ سمجھ کے کسے نال پیار کیتا ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ جی، جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ بس میں زیادہ دیر نہیں آپ حضرات کے درمیان حائل رہاں گا۔ میں عرض کر رہا سا کہ کوئی کم رب واسطے کیتا ہوئے، کسے بندے نو رب واسطے ملے ہو، میں دعوت فکر دینا ہے۔ اگر گھر وچ امیر مہمان آیا ہے، دولت والا آیا ہے، او دے واسطے الماری چو جڑا برتن کڑیا سی کھانا کھلان واسطے، جے غریب آیا تو دے واسطے بھی وہی کٹ دے۔ امیر اگر آیا تو جس چائے نو دین واسطے تساں نے جو پیالیاں اتاریاں سن، جو چیزاں اتاریاں سن، غریب واسطے بھی وہی اتاریاں۔ اسی تو سٹیٹس دیکھ کے بات کر دیں، رب دا بندہ سمجھ کے تے بات ہی نہیں کر دیں۔ عید والے دن اسی جس طرح امیر نو جفا پا کے مل دیں، غریب نو بھی انجی جفا پا کے مل دیں۔ کئی بندے ہوندے نے جنہاں نو دونوں ہاتھاں نال جفا پاندے ہیں تے کئیاں نو نہ ایک ہاتھ نال جفا پایا تے ایک ہاتھ نال کھبے کندھے تے رکھیا، دھکا دینا آسان ہو گیا۔ تو کوئی کام دسو جو صرف رب واسطے کیتا ہو، نہ جنازے ساڈے رب واسطے، نہ نمازہ ساڑیاں رب واسطے، نہ محافل میلاد رب واسطے۔ میرے بھائیو تسبیح پکڑی تیو بھی بندیاں نو دکھان واسطے، اسانے جناب خیراتاں دتیاں تیو بھی لوگاں نو دکھان واسطے، جبے کپے پائے بھی لوگاں نو دکھان واسطے۔ کوئی ایک سجدہ تے دس جو صرف تو رب دی رضا واسطے کیتا ہو۔ حضور فرماندے نے بدبخت ہے او جو نیکی کرے بھی تے لوگاں واسطے کرے، رب واسطے نہ کرے۔ اور میرے آقا کریم فرماندے نے دوسرا بدبخت وہ ہے جو رب کو ڈر کے گناہ چھڑے گا نہیں۔ اسی بندے کو ڈر کے گناہ چھوڑ دینے ہیں، رب کو ڈر کے نہیں چھوڑ دے۔
میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا. ایک نوجوان اگر موبائل وچ کوئی گندی چیز رکھدا ہے, کوئی مجرے دا کلپ رکھدا ہے, کوئی گندی فوٹو رکھدا ہے, تے اس نو فنگر پرنٹ لاک لگائے گا, کوڈ لگائے گا. کیوں؟ میں گھر بھی بہنا ہے, میری تے گھر وچ بہن بھی ہے, میری تے بیوی بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے. تے جے میری ماں ویکھ گئی میرے موبائل وچ گندے تے ماں ناراض ہو جائے گی. او تے مینوں روٹی پکاندیاں بھی سوچے گا بھائی اس گندے پتر واسطے میں روٹی بھی پکانی ہاں. اگر میری بیٹی دیکھ گئی کہ وہ کی سوچے گی, میرا باپ اتنا گندا ہے. تو دنیا دے سارے تالے لا کے لا دینا, رب تے پھر بھی پیا ویکھدا ہے پر گند کی پیا ہویا ہے موبائل وچ. تو بندے کولوں ڈریا, تو رب کولوں ڈریا کیوں نہیں؟ تو حضور فرماندے نے کہ بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو رب واسطے نیکی نہ کر سکے اور رب تو ڈر کے کوئی گناہ نہ چھوڑ سکے. میں دعوت فکر دینا ہے اس محفل وچ آنے والوں, کدی رب واسطے کوئی کم کیتا, رب نو راضی کرنے واسطے کوئی معاملات ادا کیتے؟ میرے بھائیو, رب نو راضی کرنے واسطے کسے غریب آدمی دے گھر جا کے دی بیمار پرسی کیتی؟ رب دی رضا حاصل کرنے واسطے کسی ایسے بندے, ساڈا تے مزاج الگ ہے نا, اتھے تے ایک بندہ اٹھدا ہے, انہیں سٹنا 500 ہوندا ہے لیکن پہلے پرچیاں لیندا ہے, اور پھر جتھے کیمرے زیادہ لگے ہون پھر اتنے آندا ہے سٹیج اتے, پھر مولوی دے پیچھے کھڑا ہو کے پھر ایک ایک پرچی سٹدا ہے. رب نو نہیں سی پتا بھائی نے میرے بندے نو میرے نا تے کتنے دینے نے, کس نو دکھایا جا رہا ہے؟ معاملات رب دی رضا واسطے کرو, اپنے رب نو راضی کرو, جو بھی ہے اپنے رب واسطے کرو. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا سا, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ زبان نو قابو کر لے, نجات پا جائے گا. عرض کیتی آقا دوسرا کام, حضور نے فرمایا بغیر ضرورت کرو باہر نہ نکلنا, بڑی ضرورت ہوئے تو پھر کرو باہر نکلنا, ورنہ نہیں نکلنا. آقا تیسری بات فرمایا کوئی گناہ ہو جاوے تے رو کے معافی مانگ لمی, اللہ معاف فرما دے گا. اسانے کدی آنسو بہائے رب دی بارگاہ وچ, کدی اپنے گناہاں دی معافی منگی؟ میرے بھائیو بڑا کرے گا. آؤ موت تو پہلے پہلے اپنے رب دے بن جائیے, آؤ اپنے اللہ اور اپنے رسول دے نال تعلق استوار کریے. اسی تے اپنیاں زندگیاں نو اپنی مرضی دے مطابق ڈالیا نا. میرے اللہ کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا محبوب جو دے وے انہوں لینا پوے گا. کامیاب ہونے واسطے ذرا سوچنا مرضی میری چل رہی ہے یا کملی والے دی چل رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تے ایسا وقت آ جائے گا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن, مسجداں وچ بیٹھے ہونگے مگر وچ مومن نہیں ملے گا. ایسے حالات ہو جانے گا کہ ایمان نکل جائے گا اندروں. اشفاق احمد کہندا ہے کہ میں بڑا عرصہ لگا اس بات نو تلاش کرنے وچ کہ مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے. کہندا میں بہت سارے لوگاں کول گیا, کوئی مطمئن نہ کر سکیا. ایک دفعہ میں جا رہا سا, میری جتی ٹوٹ گئی, ایک موچی کول جتی گڑان بیٹھا تے میں دیکھیا موچی بڑا عجیب سی ہتھاں نال جتی پیا گڑدا ہے تے زبان نال سونے تے درود پیا پڑھدا ہے. میں آکھیا ایدا رابطہ ملیا ہویا مدینے والے دے نال. میں نہ تھوڑی دیر بعد آکھیا بابا ایک مسئلہ اڑیا ہویا دس سکدا ہے؟ انہیں آکھیا پتر جی ہوندا ہویا تو ضرور دساں گا. میں کہیا مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ انہیں ہس کے آکھیا تیرا سوال کوئی اوکھا نہیں. میں کہیا جواب تے دے. انہیں آکھیا پتر مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے, مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے. مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے اور مومن او ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے. میرے بھائیو اتھے رب نو منن والے تے اسی سارے بیٹھے ہیں, پر فجر چھڑ کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہو گئی. دکان تے بہ کے ناپو تول وچ کمی کر کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. آقا کریم دی سنت نو چھوڑ کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. تو انہاں محافل دا مقصد پورا کرو, اتھے آؤ واپس جاؤ تے سونے دے غلام بن کے جاؤ. ورنہ حضور نے تے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ بندہ صبح مومن ہو سی تے شامی کافر ہو جائے گا, صبح مسلمان تو شامی کافر. آج دیکھ لو حالات ساڑھے سامنے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے.
ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی رہزن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کی پڑھا رہا ہے، پرائے کو اپنا مال سمجھے، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ پھر کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ تو آؤ اپنے آقا نال اپنا تعلق رکھیے، اور تعلق ایسا نہیں کوئی غم آ جاوے تے سونے جے بن جائیے، جے ووٹاں دی واری آوے تے ختم نبوت دے غداراں نوں ووٹ بھی دے دئیے۔ تعلق ایسا نہیں، تعلق رکھنا ہے تے پھر یار نال تعلق پکا رکھنا ہے، اے نہیں با 500 روپیہ اگلا دے کے تے آکے ووٹ میں نوں دے دینا، نا تعلق ایسا ہونا چاہیے ہے کہ میرے بھائیو نوٹاں دیاں بھریاں گڈیاں بھی پیش کیتیاں گئیاں تے بڑے بڑے پلاٹ تے پلازے دین دے وعدے بھی کیتے گئے، اور یورپ ممالک دے ویزے دے وعدے بھی کیتے گئے، تے کیا کم صرف ایک ہے کہ لبیک دا نعرہ لانا چھوڑ دے، مگر ویل چیئر تے بہ کے بابے نے آکھیا سی کہ چکو تے نسو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نال تعلق تے پختہ رکھو۔ اور میں آخری بات عرض کر کے مائک چھوڑنے ہیں، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسے پوچھیا سی پیر سائیں حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے، فرمایا مدینے دے کبوتراں جیسا۔ حضور وہ کس طرح؟ فرمایا میں تنوں اکھاں دیکھیا حال دسا، نجدیاں دی حکومت آئی تے نہ کیا ہر چیز تے پابندی لگا دے، جس چیز نال دل وچ حضور دی محبت بڑھے نا، کسے نو شرک آکھو کسے نو بدعت آکھو، مزارات جنت البقیع نو گرا دیتا گیا، بلڈوزر پھیرے گئے۔ میرے بھائیو ایسے چشمے کے جنہ دا تعلق حضور دے لب نال سی انہاں وچ تیل پا دیتا گیا، اور مسجد نبوی دے اندر حضور دے روزے تے قریب جا کے اتھے سلام پڑھو تے جناب وہ طرح طرح دے فتوے لگان لگ پے، ہر چیز تے پابندی لگ گئی نا، مگر کہن لگے کبوتراں نو کون روکے؟ ایک کبوتر جدوں گنبد خضرا دے ارد گرد پرواز کر دے نا تے عاشقاں دا دل کہندا ہے کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ تو دل کردا ہے انہاں کبوتراں دا بھی ادب کرن دا، تو انہاں پھر مشورہ کیتا با پرندہ اتھے رہندا ہے جتھے دانا ملے، جتھے دانا پانی نہ ملے نا پرندہ جگہ چھوڑ دیندا ہے، پابندی لا دیو جیڑا دانا پانی ڈالدا پکڑیا گیا نا انہوں جیل بھیجاں گے، تے دنیا خوف رکھ دی ہے تے جدوں پتہ چلے گا با پانی دیتا تے جیل جانا پوے گا تے کوئی دانا پانی نہیں پاوے گا۔ مزاج بنیا سی نا، لوگاں آکھیا اعلان کر دیو جس نے خادم اس فیس بک تے چاڑی انہوں اسی پکڑ لواں گے، جنہیں لبیک دا نعرہ ماریا اسی پکڑ لواں گے۔ تو میرے بھائیو پھر بڑے بڑے پیر بھی کہن لگ پے یار ساڈا آستانہ وڈا تے اسی صاحبزادے وڈے ہاں، ہن تھوڑا جہا پیچھے ہٹ جائیے۔ تے میں ادوں بھی آکھیا سی اگر وڈا آستانہ ہوئے تے صاحبزادہ وڈا ہوئے تے باہر نہیں نکلی دا تے مینوں دسو مدینے تو وڈا آستانہ کیڑا ہے تے حسین تو وڈا شہزادہ کیڑا ہے؟ کائنات چھان مارو نا، دنیا دے سارے شہزادے جمع کرو، حسین دی جتی نال بھی کوئی نہیں جے رلدا، حسین تو بڑا شہزادہ کوئی نہیں، مدینے تو بڑا آستانہ کوئی نہیں، لیکن اس کردار نو اوہی اپنا سکتا ہے جو حسین بھی ہوئے تے خادم حسین بھی ہوئے، پھر اس کردار نو اپنا سکتا ہے۔ میرے بھائیو خدا کا واسطہ جے تعلق اپناؤ، حضور نال تعلق ایسا ہونا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
میرے بھائیو عزت حضور دے غلامی وچ نے اج جناب بساں بھی آپ پہ کر دینے تے کہندے نے بریانی چک نہیں دو دو بوٹیاں بھی ہون گیاں تے اوتھے تانوں ہزاراں روپے بھی ملن گے ساڈے جلسے کامیاب کرو میں کہیا جلسے وڈے کرنے نے تے سانوں دسو ایک پاسے تسی لیڈر لے کے آؤ دوجے پاسے اسی رضوی دی ویل چیئر لے کے آنے ہاں پتہ چل جائے گا عزت کدے نام تے ہے میرے بھائیو اور لندن بیٹھا سی کہندا میری ماں مر گئی ہے تے جنازہ بڑا ہونا چاہیے پھر سارے سیاسیاں نے ٹل آیا تے 4-5 ہزار دا جنازہ لے کے گئے تے بڑا جناب انہوں نے دسیا وہ ایک بابا مریا سی انہیں دنیا تو وصال کیتا ایئرپورٹ انہاں بند کیتے اڈے انہاں بند کیتے بندہ جا نہ سکے بابے نے آکھیا پتر لگ دے ہو میں مصطفیٰ نال وفاداری کیتی ہے 1.5 کروڑ بندہ جمع ہویا ہے کیوں عزتاں وزارت وچ نہیں عزتاں محمد دی غلامی وچ نہیں تو مولانا فرماندے نے انہاں پابندی لا دیتی بندے ڈر گئے گھبرا گئے بندے جی نہیں اساں پانی نہیں پانا دانا نہیں پانا مولانا فرماندے نے بڑے سخت لمحات سن لیکن میری اکھاں نے وہ منظر ویکھیا میں بھوک نال مر کے ڈگ دے کبوتر ویکھے نے یار دا روزہ چھڑدا کوئی کبوتر نہیں ویکھیا پھر آخر دنیا نے پریشر پایا تھی انہاں نوں یہ پابندی ہٹانی پئی اور میرے بھائیو کبوتراں جان دتی یار دا در نہ چھڑیا تو شادی تے ہی میرے نبی دی سنت چھڑ دینا اتھے تے بندے کہندے نے فلاں چودھری تے فلاں سردار دے گھر گئے ہیں کل دی محفل تے بڑا دیندار بندہ بڑے مولوی آئے نے ہن تے کل دی محفل ہن تے اتولا بھی ہوئے تے انہیں بھی مولوی بلانے نے نا گویا تے بلا نہیں سکدا دینداری کول تے چیک نہیں ہوندی دینداری شادی تے چیک ہوندی ہے دینداری خوشی دے موقع تے چیک ہوندی ہے ایک کرو دلہن بن کے نکلن لگی ہے ہن پتہ لگے گا فاطمہ دی کنیز بن کے نکل دی ہے کہ نہیں نکل دی سیدہ عائشہ دی لونڈی بن کے نکل دی ہے کہ نہیں نکل دی ہن دلہا بنن لگا ہے محفلاں وچ تے نعرے ماردا سی ہن پتہ لگے گا کہ خادم حسین بن کے نکلدا کہ نہیں نکلدا اور جدوں بندہ خادم حسین بن جاوے تے پھر حسین پتر بھی سعد جیسا عطا کر دیندہ ہے تاکہ سعادتاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے اللہ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے آخر و دعوان لبیک یا رسول اللہ لبیک